ایکچولی جو 2021-2022 کے حوالے سے بجٹ جو آیا پچھلے سال وہ 1,08,000 کروڑ کے قریب وہ بجٹ تھا اس ٹائم بھی ہمیں یہی ایکسپیکٹیشن تھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ بجٹ اچھا ہوگا. جتنے بھی لاسز ہوئے یہاں پر بزنس کمیونٹی کو اس کے حوالے سے بھی یہ بجٹ اچھا ہوگا. اب 2022-2023 کے حوالے سے جو بجٹ آیا کل جو پارلیمنٹ میں پیش ہوا کم از کم 1,12,000 کروڑ کے قریب ہے بجٹ اس وقت جو منظر عام پہ آیا. اس میں میرے خیال سے جو ہم نے دیکھا بجٹ کے حوالے سے جو ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیونکہ یہاں پر نیڈ ہے اس وقت ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پورے جموں کشمیر میں وہ چیز ہمیں اتنا نظر اس بجٹ کے حوالے سے نہیں آیا کیونکہ اچھی بلی ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی جو پریویس بیلنس تھی ہماری جو ٹھیکیدار کمیونٹی کی جو ہم پچھلے 4 سالوں سے یہاں کی عرضی سرکار کو بھی کہہ رہے تھے دلی سرکار کو بھی کہہ رہے تھے کم از کم 600 کروڑ کے قریب جو ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ ہے آپ اس کو ریلیز کیجئے تاکہ یہاں کی ڈیولپمنٹ رفتار پکڑے گی. مگر وہ چیز بھی ہمیں نظر نہیں آیا. وہ 600 کروڑ اس بجٹ میں ایڈ ہے 2022-2023 کے حوالے سے میرے خیال سے وہ پیسہ بھی اس بجٹ میں ایڈ نہیں ہے. ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی وہ پیسہ اس بجٹ میں ایڈ ہوگا کیونکہ جتنے بھی ہمارے ٹھیکیدار صاحبان پچھلے 4 سالوں سے پریشان ہیں لیبلٹی کے حوالے سے وہ اگر یہ پیسہ ریلیز ہو جائے گے ٹھیکیداروں کو وہ ٹینڈر پارٹیسپیشن میں بھی جائیں گے اس حوالے سے ڈیولپمنٹ میں بھی جائیں گے مگر میرے خیال سے وہ چیز ابھی ہمیں لیبلٹی کے حوالے سے نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ ہم نے بار بار اپیل کی یہاں کی الجی سرکار کو پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے آپ اس پیسے کو ریلیز کیجئے آپ اس پیسے کو بجٹ میں ایڈ کیجئے تاکہ جتنی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ہماری وہ کلیئر ہو جائے گی. میرے خیال سے الجی چاہتا ہے الجی کی چاہت ہے جموں کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہے مگر ان افسروں پہ قدم لگنی چاہے جو افسر ڈیولپمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. یہ آپ کے وساطت سے ہمیں الجی سرکار کو ہم گزارش کرتے ہیں کہ جو ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی 2022-2023 کے بجٹ کے حوالے سے ایک بڑے ریہیبلیٹیشن پیکیج کا اعلان ہو جائے گا دلی سرکار کی طرف سے وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. مرکزی سرکار نے جو اعلان کیا بجٹ کا 1,12,950 کروڑ کا ہمیں پوری امید تھی کہ اس میں تاجر کے لیے جو پچھلے 2-2.5 سال سے ہمارے تاجر جو ہے چاہے ڈسٹرکٹ لیول پر ہو سری نگر میں ہو جموں میں ہو پچھلے 2-2.5 سال سے کووڈ کا اثر جھیل رہے ہیں. بہت سے تاجروں کو کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو گیا اس کووڈ میں. ٹرانسپورٹر خسارے سے 2-4 ہے شکارے والے ہیں ہوٹل والے ہیں اور ہمیں ایک امید تھی کہ مرکزی سرکار نے جو بجٹ کا اعلان کیا 12,950 کروڑ کا ہمیں پوری امید تھی کہ اس میں تاجروں کے لیے ایک الگ پیکیج ہوگا مگر ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مرکزی سرکار نے اس بار بھی تاجروں کے لیے یا ٹرانسپورٹر کے لیے شکار والوں کے لیے اس بجٹ میں دکھنے میں نہیں آ رہا ہے کہ اس میں تاجر یا ٹرانسپورٹ کے لیے بجٹ میں کوئی پیکیج ہے. لہٰذا ہم مرکزی سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ اس میں جو ٹریڈروں کا ٹرانسپورٹر کا شکارے والوں کا ہوٹل والوں کا پچھلے 2-2.5 سال سے بہت سا نقصان ہوا ہے. اپیل کرتے ہیں مرکزی سرکار سے کہ اس میں ایک الگ پیکیج کا اعلان کیا جائے تاکہ تاجر ٹرانسپورٹر ہوٹل والے شکارے والے دوبارہ اپنا کاروبار چلا سکے. یہ پوری امید تھی کہ مرکزی سرکار جو ہے ان کو یہ پورے جو حالات و واقعات سے یہ پوری طرح سے آگاہ ہے کیونکہ پچھلے 2-2.5 سال سے جو بہت سے اکاؤنٹس این پی ہو گئے تاجر اپنا جو ان کا ایک انسٹالمنٹ چلتا تھا وہ نہیں بھر سکے یا ٹرانسپورٹر ہے یا ہوٹل والے ہیں کیونکہ اس کے ایک بہت بڑا کارن ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال سے جو کووڈ کا اثر چل رہا تھا پورا دست رس جو ہے چاہے ٹرانسپورٹر ہے ٹریڈر ہے ہوٹل والے ہے شکارے والے سارا جو دست رس تھا چاہے جموں ہو سری نگر ہو کشمیر ہو ٹھپ پڑا تھا. لہٰذا ہمیں پوری امید تھی کہ اس میں جو ٹریڈر ٹرانسپورٹر شکارے والے یہ اپنا انسٹالمنٹ جو منتھلی بھرتے تھے وہ نہیں بھر سکے. لہٰذا ہماری مرکزی سرکار سے ہم دوبارہ ایک اپیل کرنا چاہتے ہیں ایک ڈیمانڈ رکھنا چاہتے ہیں کہ تاجروں ٹرانسپورٹر اور شکاری والے اور ہوٹل والوں کے لیے ایک الگ سا پیکیج دیا جائے تاکہ تاجر ٹرانسپورٹر چاہے بڑا تاجر ہو چھوٹا تاجر ہو ٹرانسپورٹر ہو بڑا ٹرانسپورٹر یا چھوٹا ٹرانسپورٹ یہ اپنا کاروبار دوبارہ
चला सके। इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि जो ट्रेड पूरा जो है या ट्रांसपोर्टर है या लोकल जो लोग हैं, इनको कुछ ना कुछ इसमें एक अलग सा पैकेज होना चाहिए ताकि दोबारा जो ये गाड़ी पटरी से उतर गई है ये दोबारा चल सके।